السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم دارالعلوم دیوبند کے محتمم جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم کا ایک اہم بیان پیش کر رہے ہیں جو یقیناً آب زر سے لکھنے قابل ہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تبارک و تعالی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اس وقت ہمارے دل و دماغ پر کل شہر بنارس کے اندر جو حادثہ پیش آیا ہے وہ اس طرح مسلط ہے کہ کوئی دوسری بات سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ آپ حضرات بھی باخبر ہوں گے کہ کل عدالت نے گیان وافی مسجد کے تہخانے میں پوجا کی اجازت دیتے ہوئے مقامی انتظامیہ کو ایک ہفتے میں عمل درآمد کرنے کی ہدایت دی تھی، لیکن انتظامیہ نے اس قدر عجلت سے کام لیا کہ کل رات ہی ساری رکاوٹیں ہٹا کر گاٹر کاٹ کر تہخانے میں مورتی رکھ دی گئی اور وہاں پوجا پاٹ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمانان بنارس کے اوپر خاص طور سے اور پورے ملک کے مسلمانوں کے اوپر غم و اندوہ کا بادل چھا گیا اور انتہائی دل شکستگی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ خبر ہے کہ اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر کیس دائر کیا جا رہا ہے، لیکن عدالتوں کا جو رخ ہے اس کی بنا پر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ایسے موقع پر بنارس میں شہر مفتی گیان وافی مسجد کے امام، انجمن انتظامیہ مساجد کے صدر جناب مفتی عبدالباطن صاحب نے آج کی میٹنگ میں شہر کے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ کل کا دن اپنے تمام کاروبار وغیرہ بند رکھتے ہوئے یوم دعا منائیں۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن ویسے بھی مسلمانوں کے لیے خاص عبادت کا دن ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو عمل بنارس کے اندر ہو رہا ہے، خاموشی کے ساتھ ہر جگہ کے مسلمان اپنے طور پر کل توبہ استغفار اور دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور ہمارے اعمال اس سلسلے میں فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے یہی فرمایا ہے، ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ بھی تمہارے اوپر حالات پیش آتے ہیں یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اس امت پر بڑے سخت حالات آ چکے ہیں۔ غرناطہ، اندلس تباہ و برباد کر دیا گیا، اسلام کا وہاں سے نام و نشان مٹا دیا گیا۔ تاتاریوں کے ذریعے بغداد کو تہس نہس کر دیا گیا، اسلامی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے خاندان سے اسلام کے نمائندے پیدا فرمائے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کہنا پڑا، ہے آیا یوجش تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ لیکن جو حالات پیش آئے ہیں ان کا تجزیہ کرنے والوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہر جگہ، چاہے وہ بغداد ہو، چاہے وہ اندلس ہو،
دنیاوی شان و شوکت کے اعتبار سے مسلمان بڑے عروج کے اوپر تھے، ان کی حکومت تھی، ان کی طاقت تھی اور بہت بڑی تعداد تھی، دنیاوی اعتبار سے وہ ہر اعتبار سے ترقی یافتہ تھے، لیکن دینداری ان کے اندر سے نکل چکی تھی، دنیا طلبی اور دنیا کے اندر یعنی غرق رہنے کا ان کے اندر رجحان پیدا ہو گیا تھا، تو دشمن کے دل سے ان کا رعب نکل گیا، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جس طریقے سے دسترخوان پہ کھانا کھانے والے ایک دوسرے ساتھی کو دعوت دیتے ہیں، یہ ڈش لو، یہ کھانا لو، یہ بہت لذیذ ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے ساری قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے زمانے میں پانی کی سطح پر بہنے والا کوڑا کرکٹ اور جھاڑ جھنکار ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے، مخالفین کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں کے اندر کمزوری پیدا کر دیں گے، بزدلی پیدا کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بزدلی کیوں آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت کی کراہیت، یہ دو اسباب ہوں گے۔ یہ قطعی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حالات کو دیکھیے تو آج مسلمان ہندوستان کے اندر سرکاری اعداد و شمار کے اعتبار سے 20 کروڑ کی تعداد ہے ان کی، اور اگر پورے حقیقی گنتی دیکھی جائے تو اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن کوئی وزن نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرقہ پرست اور اسلام دشمن عناصر جو چاہتے ہیں وہ منٹوں کے اندر کر گزرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئیں، جو کوتاہیاں ان کا ازالہ کریں، معاصی سے توبہ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے جو برتری عطا فرمائی تھی وہ ان کے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر تھی، اور اسی زمانے کا یہ اعلان ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ ایمان حقیقی معنی میں اگر ہمارے اندر آ جائے تو تعداد کچھ بھی ہو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جس کا جتنا دائرۂ اثر ہے، اپنے دائرۂ اثر کے اندر مسلمانوں میں دینی بیداری پیدا کر کے لغویات، خرافات اور گناہوں سے بچ کر طاعت اور بندگی والی زندگی گزارنے کی تلقین کریں، اور گناہوں سے اپنے بچائیں، توبہ و استغفار کا اہتمام کریں۔ خاص طور سے کل کا دن جو جمعہ کا دن آنے والا ہے، اور آگے جو پروگرام ہیں ان کی کامیابی کے لیے، اور اس مسجد کے اندر جو بت رکھ دیا گیا اور مورتی رکھ دی گئی، پوجا شروع ہو گئی، اس کے پاک ہو جانے کے لیے خاص طور سے اہتمام سے دعائیں کریں۔ کوئی احتجاج، سڑکوں پہ نکلنا، نعرے لگانا، کالی پٹی باندھنا، یہ تو صرف ظاہری اسباب ہیں اور ان سے اب تک کچھ ہوا نہیں ہے۔ اس لیے جو حقیقی قوت ہے وہ ہمارے ایمان اور عمل کی قوت ہے، اس پر ہر ایک کو آنا چاہیے، اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنی مسجد میں، اپنے اہل تعلق میں، سب میں اس کی بات کو چلائیں۔ کل خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں، مسجد میں پہلے آ جائیں، سارے لوگ بیٹھ کر سنت سے فارغ ہو کر دیر تک کلمہ طیبہ، استغفار، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتے رہیں، اور اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد اجتماعی طور سے اہتمام کے ساتھ دعا کریں۔ آج کا میرا یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدی۔ یا اللہ
اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ یا اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دے، یا اللہ پریشانیوں کو ختم فرما دے، مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا فرما، اسباب ذلت سے ہمیں نجات عطا فرما، اسباب عزت عطا فرما، اپنا سچا تعلق نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ گیان بافی مسجد کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اللہ اس میں اپنی مدد شامل حال فرما، کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے گھر کی بھی حرمتی ہو رہی ہے، کہ اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما دے اور ہمارے حال پر رحم کا معاملہ فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔